لاہور کی ایک تنگ سی گلی میں دو لڑکے رہتے تھے جن کے نام بلال اور حمزہ تھے۔ دونوں بچپن کے دوست تھے مگر اتنے شرارتی کہ پوری گلی ان سے تنگ رہتی تھی۔ کبھی وہ گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے لوگوں کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیتے، کبھی کسی کی سائیکل چھپا دیتے اور کبھی چھتوں پر چڑھ کر پتنگ لوٹنے لگ جاتے۔ گلی کے بزرگ اکثر انہیں سمجھاتے کہ بیٹا شرارتیں چھوڑ دو، کسی دن بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، مگر دونوں ہنس کر بات ٹال دیتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت گلی میں بہت سکون تھا، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور بلال اور حمزہ آہستہ آہستہ گلی کے کونے میں کھڑے کچھ نیا شرارتی منصوبہ بنا رہے تھے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، آج کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پوری گلی حیران رہ جائے۔ بلال نے بھی ہنستے ہوئے سر ہلایا اور دونوں آہستہ آہستہ ایک پرانے خالی گھر کی طرف بڑھنے لگے جو گلی کے آخر میں تھا۔ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا مگر رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مگر شرارتی لڑکوں کو ان باتوں سے کوئی ڈر، ان کے دل میں بھی تو بس نئی شرارت کرنے کا شوق تھا۔ دونوں نے آہستہ سے دروازہ دھکا دیا تو دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ہلکا سا اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اندر سے کوئی ہلکی سی آواز آئی تو دونوں ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ بلال نے دھیمی آواز میں کہا، لگتا ہے اندر کوئی ہے، مگر اب واپس جانا ان کی انا کے خلاف تھا، اس لیے دونوں ہمت کر کے آہستہ آہستہ اندر قدم رکھنے لگے۔ اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج کی یہ شرارت ان کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ بلال اور حمزہ آہستہ آہستہ اس پرانے گھر کے اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف گرد اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواریں پرانی تھیں اور چھت سے جالے لٹک رہے تھے۔ دونوں پہلے تو ہنس رہے تھے مگر اندر کا ماحول دیکھ کر تھوڑا گھبرا بھی گئے تھے۔ اچانک انہیں ایک کمرے سے ہلکی سی آواز سنائی دی جیسے کوئی کھانس رہا ہو۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، یار یہاں واقعی کوئی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ مگر بلال نے کہا، نہیں، پہلے دیکھتے ہیں۔ دونوں آہستہ آہستہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچے اور دونوں جھانک کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اندر ایک بوڑھا آدمی فرش پر بیٹھا تھا جس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ کمزور سا لگ رہا تھا۔ اس نے لڑکوں کو دیکھا تو مسکرا کر بولا، ڈرو نہیں بیٹو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ دونوں لڑکے چند لمحے خاموش کھڑے رہے کیونکہ انہوں نے کبھی اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ بلال نے ہمت کر کے پوچھا، بابا جی آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے جواب دیا، بیٹا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں بس یہیں رہتا ہوں اور اللہ کا نام لیتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں لڑکے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دل میں پہلی بار عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ شرارت کرنے آئے تھے مگر یہاں ایک انسان بیٹھا تھا جسے شاید کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، بابا جی آپ نے کچھ کھایا ہے؟ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، آج تو کچھ نہیں ملا۔ یہ سن کر دونوں لڑکوں کے دل نرم ہو گئے اور انہیں پہلی بار اپنی شرارتیں چھوٹی اور بے معنی لگنے لگیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس بوڑھے انسان سے ہونے والی یہ ملاقات ان کی زندگی کو آہستہ آہستہ بدلنے والی ہے۔ بوڑھے آدمی کی بات سن کر بلال اور حمزہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں عجیب سی شرمندگی پیدا ہونے لگی۔ وہ دونوں ہمیشہ گلی میں شرارتیں کرتے تھے مگر کبھی کسی کی مشکل کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے بلال کے کان میں کہا، یار ہمیں بابا جی کے لیے کچھ کھانے کو لانا چاہیے۔ بلال نے فوراً سر ہلا دیا اور دونوں جلدی سے اس پرانے گھر سے باہر نکل آئے۔ گلی میں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور زیادہ لوگ باہر نہیں تھے۔ بلال اپنے گھر کی طرف دوڑا اور کچن سے چپکے سے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی سبزی لے آیا، جبکہ حمزہ اپنے گھر سے پانی کی بوتل اور کچھ بسکٹ لے آیا۔
دونوں دوبارہ جلدی جلدی اس پرانے گھر میں پہنچے تو بابا جی ابھی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ جب لڑکوں نے کھانا ان کے سامنے رکھا تو بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی اٹھائی اور کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے بیٹو، تم نے آج ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر بلال اور حمزہ کے دل عجیب خوشی سے بھر گئے۔ وہ پہلی بار کسی کی مدد کر کے خوش ہو رہے تھے۔ بابا جی نے کھانا کھانے کے بعد ان دونوں کو پیار سے دعا دی اور کہا، بیٹا، انسان کی اصل خوشی شرارتوں میں نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر دونوں لڑکے خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب تک کتنا وقت فضول شرارتوں میں ضائع کرتے رہے ہیں۔ اسی لمحے دونوں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا طریقہ بدل دیں۔ بلال اور حمزہ کچھ دیر تک بابا جی کے پاس بیٹھے رہے۔ اب ان کے دل میں شرارت کی جگہ عجیب سا سکون تھا۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم دونوں پہلی بار یہاں آئے ہو نا؟ بلال نے سر ہلا کر کہا، بابا جی، ہم تو بس ایسے ہی اندر آ گئے تھے، ہمیں لگا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ بابا جی ہلکا سا ہنسے اور بولے، بیٹا، انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر دونوں لڑکے خاموش ہو گئے۔ حمزہ نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا، کبھی میرا بھی ایک گھر تھا، بچے تھے، خوشیاں تھیں، مگر وقت کے ساتھ سب بچھڑ گئے اور اب میں بس اللہ کے سہارے جی رہا ہوں۔ یہ سن کر بلال اور حمزہ کے دل میں بھر آئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں۔ حمزہ نے فوراً کہا، بابا جی، اب آپ اکیلے نہیں رہیں گے، ہم روز آپ کے پاس آیا کریں گے۔ بلال نے بھی ہنستے ہوئے کہا، اور آپ کے لیے کھانا بھی لایا کریں گے۔ یہ سن کر بابا جی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور انہوں نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ اس دن کے بعد گلی کے وہی دو شرارتی لڑکے آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ اب وہ ہر روز اس پرانے گھر میں جاتے، بابا جی کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ گلی کے لوگوں کو بھی حیرت ہونے لگی کہ جو لڑکے کبھی صرف شرارتیں کرتے تھے وہ اچانک اتنے بدل کیسے لگے۔ مگر بلال اور حمزہ کے دل میں اب ایک نئی سوچ پیدا ہو چکی تھی۔ انسان کی اصل پہچان ان کی شرارتوں سے نہیں بلکہ اس کی نیکیوں سے ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد بلال اور حمزہ کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ پہلے وہ صبح سے شام تک گلی میں شور مچاتے اور شرارتیں کرتے تھے، مگر اب اکثر لوگ انہیں اس پرانے گھر کی طرف جاتے دیکھتے تھے جہاں بابا جی رہتے تھے۔ وہ روز اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا کھانا لے آتے اور بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے۔ بابا جی ابھی انہیں زندگی کی اچھی باتیں سمجھاتے، کبھی صبر کے بارے میں بتاتے اور کبھی یہ کہتے کہ بیٹا، انسان اگر دوسروں کے کام آئے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک دن گلی کے کچھ بزرگوں نے دیکھا کہ وہی دو شرارتی لڑکے بابا جی کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی جھاڑو لگا رہا تھا اور کوئی پانی پلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ یہی لڑکے پہلے گلی میں سب کو تنگ کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ گلی کے دوسرے لوگ بھی بابا جی کی خبر لینے لگے، اور کسی نے انہیں کپڑے دے دیے تو کسی نے دوا لا دی۔ بلال اور حمزہ کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سی نیکی نے کتنے لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔ اب جب بھی وہ گلی میں چلتے تو لوگ انہیں ڈانٹنے کے بجائے مسکرا کر دیکھتے تھے اور کہتے لگتا ہے کہ تم دونوں واقعی سمجھدار ہو گئے ہو۔ یہ سن کر دونوں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں یہ تبدیلی اس دن آئی تھی جب وہ پہلی بار اس پرانے گھر میں داخل ہوئے تھے اور ایک اکیلے بوڑھے انسان سے ملے تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور اب گلی کے لوگ بلال اور حمزہ کو پہلے جیسے شرارتی لڑکے
نہیں بلکہ اچھے اور مددگار بچوں کے طور پر جاننے لگے تھے۔ وہ دونوں روز بابا جی کے پاس جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان کی خدمت کرتے۔ ایک دن جب وہ حسب معمول اس پرانے گھر میں پہنچے تو دیکھا بابا جی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلال نے قریب جا کر پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ اس نے میری زندگی کے آخری دنوں میں مجھے تم جیسے بیٹے دے دیے۔ یہ سن کر دونوں لڑکوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بابا جی نے آہستہ سے کہا، بیٹا یاد رکھنا، انسان کی اصل پہچان اس کی نیکی اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے ہوتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ لوگوں کے کام آؤ گے تو اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات سن کر بلال اور حمزہ نے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے اور کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس دن کے بعد گلی کے لوگوں کے لیے وہ صرف شرارتی لڑکے نہیں رہے بلکہ ایک مثال بن گئے کہ اگر انسان چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک دن شام کے وقت بلال اور حمزہ ہمیشہ کی طرح بابا جی کے پاس گئے، مگر آج گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ دونوں نے آہستہ سے آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اندر گئے تو دیکھا بابا جی فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ دونوں گھبرا گئے اور فوراً گلی کے لوگوں کو بلا لائے۔ جب ڈاکٹر آیا تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ بابا جی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر بلال اور حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ وہ اب انہیں اپنے دادا کی طرح ماننے لگے تھے۔ گلی کے سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر بابا جی کی تدفین کی۔ اس دن بلال اور حمزہ کو ایسا لگا جیسے ان کی زندگی ایک اہم حصہ ختم ہو گیا ہو، مگر ساتھ ہی انہیں بابا جی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی نیکیوں سے ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر بلال اور حمزہ نے بابا جی کی نصیحت کبھی نہیں بھلائی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہے اور گلی میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ گلی کے لوگ اکثر نئے بچوں کو ان دونوں کی مثال دیتے اور کہتے، دیکھو کبھی یہ دونوں سب سے زیادہ شرارتی تھے مگر ایک نیکی نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ اسی خوبصورت سبق کے ساتھ یہ کہانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان دل سے بدلنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے خود آسان کر دیتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔